اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. And when Ibrahim said to his father Azar, "Do you take idols as deities? Indeed, I see you and your people to be in manifest error." تو یہاں سے اب ہماری کہانی شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور وہ پہلا جو ہم آیت دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں اور کہ آپ جو ہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں جب ہمیں پیغام دینا ہو سب سے پہلے گھر سے شروع کریں. اپنے گھر والوں کو اگر تبدیلی لے کے آنی ہے تو پہلے گھر میں تبدیلی لے کے آئیں. پہلی کال جو ہوتی ہے حق کی وہ وہیں سے ہوتی ہے کہ اب میسج جو ہے وہ گھر میں ہو، پھر اس کے بعد وہاں سے پھیلے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نصیحت کرتے ہیں اپنے والد کو کہ یہ آپ کیوں یہ پتھر جو ہے ان کو آپ نے کیوں خدا بنایا ہوا ہے. اور یہ جو بیسک میسج توحید کا ہے وہ یہاں پہ کہ یہ جو کھلا شرک ہے اس بارے میں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. And thus we showed Ibrahim the realms of the heavens and the earth so that he would be a firm believer. تو یہ جو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس قوم میں یہ پیدا ہوئے، یہ بہت ہی سویلائز تہذیب یافتہ قوم تھی. یہ کہتے ہیں نا کہ سٹی اور تھا جو کیپٹل تھا بیبلونیا کا، یہاں پہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بڑے ایڈوانس تھے، ترقی یافتہ قوم تھی کلچرلی، ثقافت کے اندر، ریٹرک کے اندر، بیان بازی کے اندر، یہ نا تھنکنگ پروسیس کے اندر، لاجیکلی سوچنے کے اندر. تو ایسے اس زمانے میں ہم سوچتے ہیں کہ 2200 سال پہلے کہ جو لوگ ہیں بڑے سادہ ہوں گے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ جو ایک لاجیکل طریقہ ہے نا کسی بھی دلائل کو، کسی آرگومنٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کا، وہ ایسے منطق کے تھرو کرتے ہیں، بڑے بیوٹیفل، اس کو خوبصورتی سے اس کو پورا بلڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ کوئی آپ دیکھیں کہ ان کا جو بھی سٹائل آف دعوت دینے کا حضرت ابراہیم کا، اس میں کوئی ایسی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی محاذ آرائی نہیں شروع کر دیتے جا کے، بلکہ یہ کہ پہلے جو ہے وہ اس کا فیتھ بلڈنگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد تو یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے جو عجائبات دکھائے تاکہ ان کا یقین پکا ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایمان پکا کیا. وہ کس سے پکا کیا؟ وہ مطالعہ کر کے، وہ دیکھ کے کائنات کو دیکھا، زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، حکمت دیکھی. پھر حکمت بھی ان کو اللہ نے دی، پھر انہوں نے حکمت عملی جو تھی وہ بھی بنائی کہ کس طریقے سے کیسے لوگوں کو وہ دعوت دیں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. So when the night drew its shadows over him, he saw the star. He said, "This is my Rabb." But when it set, he said, "I do not like those that disappear." تو پہلا ایک مرحلے کے اندر دیکھیں کیسے یہ جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں انہوں نے جو غور کرنا شروع کیا، جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، جو بھی شخص جو ہے سچائی کو ڈھونڈ رہا ہے، حق کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ جو ہے اسی مرحلے سے گزرتا ہے گا. کہ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ابھی سوچا اور ایک دم سے آپ کا ایمان پکا ہو گیا. میں آپ سے کہتا ہوں ایمان کو بھی کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان کو پکا کرنے کی نالج ایک دم یہاں فلوٹ نہیں کر رہی کہ ایک دم آپ کے اوپر آ گئی اور آپ نے اس کے لیے انسان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. And when he saw the moon rising, he said, "This is my Rabb." But when it set, he said, "Unless my Rabb guides me, I will surely be among the people gone astray." تو یہ دیکھیں ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سب کو، جو جس کے دل کے اندر ہوتا ہے اسی کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دے چاہے. مگر ایک بڑی ایلیگنٹ اور بڑی شائستہ اپروچ جو حضرت ابراہیم کی ہے، اپنے والد کو جب کہا تو بالکل ڈائریکٹلی جا کے پوائنٹ بلینک ایک چیز کہہ دی کہ یہ جو ہے آپ جو ہیں گمراہ ہوئے ہیں، آپ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اسی کی ایک آبویس چیز تھی. یہاں پہ ہی از گوئنگ تھرو اے مچ لانگر روٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا ایک پروسیس آف ایلیمنیشن میں پہلے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، تو ان کو الگ الگ کر کے نکالا. اچھا یہاں پہ آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں گے کہ یہ مخاطب نہیں ہے اپنے لوگوں سے، ان سے بات نہیں کرے، یہ سمپلی ان کو یہ ایک کنوے کر رہے ہیں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں اس چیز کے اندر جو میں دیکھتا ہوں. تو واٹ ہی سینگ از کہ بھئی جو چیزیں خود اتنی مجبور ہیں کہ وہ ایک وقت پہ طلوع ہوتی ہیں، پھر ایک وقت کے اوپر غروب ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ عبادت کے لائق ہیں؟ مطلب وہ تو اپنے ایک ٹائم پہ گزر رہی ہیں. تو کوئی بھی شخص جو کیا کرنا ہے، انکریج کرنا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہے غور کریں.
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ. And when he saw the sun rising, he said, "This is my Rabb, this is the greatest." But when it set, he said, "O my people, indeed I am free from what you associate with Allah." تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ایک نیا انداز، سوچنے کا نیا انداز جو بتا رہے ہیں نا کہ حقیقت، تاکہ وہ ایسا انداز ہے کہ آہستہ آہستہ وہ انسان کو خود ہی حقیقت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کہ ہماری جو عقل ہے، ہماری پاور آف آبزرویشن جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمارا مشاہدہ جو ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں اور کسی باعث کے بغیر وہ استعمال کریں تو ہم حقیقت میں پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے وقت کے اندر پیدا ہوئے اور ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے جو کہ جہاں پہ ہر طرف شرک تھا. ان کے والد جو تھے وہ بھی وہاں کا جو بڑا مندر تھا اس کے جو تھے سب سے چیف، یعنی کہ مندر کے اندر ہوا کرتے تھے. تو ہی واز بورن ان شرک، ہی لیوڈ ان شرک ساری زندگی، مگر یہ مشاہدہ کر کے اور عقل کا استعمال کر کے، آبزرویشن کو کر کے وہ جو ہے حق کے اوپر پہنچ گئے. تو یہ حق پہ پہنچنا جو ہے نا، یہ لاجیکلی سوچ کے ایک تھاٹ پروسیس کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور یہ کنکلوڈ خود ہی کیا دیکھنے کے بعد بھی یہ تو سب جکڑے میں ہیں قانون کے اندر. تو اصلی رب تو وہ ہے کہ جس نے کہ قانون بنایا، جس نے ان چیزوں کو باندھا کہ اس کی اطاعت کریں. یہ تو اطاعت کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کی ضرور اطاعت کر رہے ہیں. تو ہی ریچڈ کہ یہ خالق ہے، جو جس خالق نے اس کائنات کو بنایا، جو ہم نے پہلے آیت دیکھی تھی نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کیا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا اس کائنات کا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے ساری یونیورسل لا بنائے، وہی خالق ہو سکتا ہے. Indeed, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. Indeed, I have turned my face towards him who created the heavens and the earth, inclining towards truth, and I am not of those who associate others with Allah. اس نتیجے پہ پہنچے کہ میرا رب وہ ہے جو خالق ہے، جو چاند کا بھی خالق، جو ستارے کا بھی خالق، جو اس کائنات کا بھی، اور جو سورج کا بھی خالق. His people argued with him. He said, "How can you argue with me about Allah when He has guided me? I do not fear anything you associate with Him unless my Rabb wills. My Rabb encompasses everything in His knowledge, and how can you not take heed?" تو جب ان لوگ کے جو لوگ تھے ارد گرد پہ، انہوں نے جھگڑنا شروع کیا حضرت ابراہیم سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے کیسے جھگڑ رہے ہو؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو کہ مجھے سیدھے راستے کی اوپر بتاتا ہے، اور میں تو نہیں ڈرتا، یعنی کہ جس سے تم شرک کر رہے ہو اس سے تو مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کہ اگر مجھ پہ کوئی نقصان آنا ہے تو وہ تو میرا رب جو ہوگا چاہے گا تو آ جائے گا. تو یہ بیسز آف شرک جو ہے نا سارا، یہ بتا رہے ہیں کہ بیسز آف شرک سارا خوف کے اوپر ہے، ایک وہم کے اوپر ہے، کہ ہمارے یہاں یہ وہم اور وہ نہیں، خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ کے سوا. یہ جو چیز ہے، یہ اگر ہمارے اندر فرم ہوگا کہ اللہ ہی کی طرف سے فائدہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے نقصان ہے، کوئی چیزیں، تو سارے یہ وہم اور خوف جو ہیں ہماری زندگیوں سے ہٹ جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ یہ نقصان کوئی نہیں مجھے پہنچا سکتا، پہنچائے گا تو میرا رب اگر وہ چاہے گا. Why should I be afraid of what you associate with Allah when you are not afraid that you associate partners with Allah, for which He has sent down no authority? Which of the two groups is most deserving of security if you know the truth? تو یہ یہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ ہاں کہ اس پہ میں ان سے کیوں ڈرنا جو ہے مجھے تو صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے، اسی سے میں ڈروں گا، تمہارے شریکوں سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو دیکھیے جو شخص گناہ کر رہا ہے، جو شخص ناانصافی کر رہا ہے، جو شرک کر رہا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے. جو شخص سیدھے راستے کے اوپر ہے، جو شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس کو گھبرانے کی اپریہنشن ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کو ڈر اور خوف کی کیا ضرورت ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. They who believe and do not mix their belief with injustice, those will have security and they will be guided. کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر اور پھر اس ایمان کو ملاتے نہیں ہیں، یعنی ایمان اور کفر ساتھ ساتھ نہیں چلاتے، صرف ہوتے ہیں کہ کفر وہ جو ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ناانصافی بھی اور انصاف بھی ہو، اس کو بھی نہیں ملاتے، نہ ایمان کو کفر کے ساتھ ملاتے ہیں، نہ شرک کو شرک جو ظلم ہے اس کے ساتھ کچھ ملاتے ہیں. تو یہ کہ توحید کو اور شرک کو بھی نہیں ملاتے. تو یہ جو ایسے لوگ ہوں گے، یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے اللہ تعالیٰ کی سزا سے. تو سمپل میسج ہے
سمپل میسیج ہدایت کا یہ کہ بھائی مکس مت کریں، ایمان کو اور شرک کو مکس مت کریں، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑی جو ناانصافی ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی ناانصافی جو ہے وہ شرک کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں، وہ جو مشرک ہیں وہ تو ہندو تو کریں گے ہی شرک، تو ان کا تو دین ہی ہے شرک کے اوپر، مگر مسلمان ہوتے بھی اگر ہم جو صفات مخصوص ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی، وہ ہم کسی کو دے دیں، وہ کسی بزرگ کو دے دیں، یا کوئی جو مر چکا ہے اس کو دے دیں، یا جو کوئی زندہ ہے اس کو دے، کوئی بھی صفت اللہ کی جو ہے، ہی از ایور پریزنٹ، ہی از ایور ہیئرنگ ایکسیکٹرا، جتنی اللہ کی صفتیں ہیں کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ شرک کر سکتے ہیں۔ Such was the argument with which we furnished Ibrahim against his people. We raise in rank whomsoever we will. Indeed, your Rabb is all wise and all knowing. تو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو کہ امتحان پاس کرتے ہیں اللہ، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو مختلف امتحان ہم دیکھیں گے قرآن میں بار بار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کے صبر کا، ان کی اطاعت کا، وہ جب سارے ان امتحانوں سے پاس ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے جو ہیں وہ بلند کرتا چلا گیا۔ And we gave him Isaac and Yaqub, we guided them all, and Nuh we guided before, and among his descendants Daud and Suleiman and Ayub and Yusuf and Moses and Harun, thus do we reward the righteous. تو یہاں پہ جو پہلی بات آتی ہے نا، کذالک نجزی المحسنین، آخر کے اندر اس آیت کے اندر کہ ہم نیککاروں کو جو ہیں ان کو بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ ان کو محسن کون ہوتا ہے؟ دیکھیے محسن وہ ہوتا ہے کہ جو بھی عمل کرے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ کھانا کھانا ہو، چاہے کپڑے پہننے ہو، چاہے کسی سے بات کرنی ہو، اس کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے خوبصورت طریقے سے کروں، ان دا موسٹ بیوٹیفل مینر، تاکہ اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ وہ اس لیے ایک چیز کو خوبصورتی سے کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو ہے نا، اللہ کو خوبصورتی پسند، ہر چیز اس کی جو ہوگی وہ ایک خوبصورتی میں ہوگی، جسٹ ٹو پلیز اللہ، تو اس کو ہم محسن کہتے ہیں۔ And Zachariah and Yahya and Jesus and Ilyas and all were righteous, and Ismail and Ilyas and Yunus and Lut, and we preferred them all over the world, and among their fathers and their descendants and their brothers, and we chose them and we guided them to the straight path. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی اور ان کو ہدایت بھی دی۔ تو دیکھیے اگر ہم سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اگر ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں، تو کتنا بڑا یہ اعزاز ہے لوگوں کے لیے جو صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چنا۔ اللہ جن کو چنتا ہے انہی کو ہدایت دیتا ہے، وہی صرف سیدھے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ Such is the guidance of Allah by which He guides whomsoever He wills of His slaves. But if they had associated others with Allah, then worthless for them would have been whatever they were doing. تو یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے سب لوگوں کے لیے، یہی قانون ہے کہ جو شخص شرک کرے گا تو اس کے سارے جو اعمال اس نے جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ تمام ضائع ہو جائیں گے۔ There are the ones to whom we gave the scripture and wisdom and prophethood. If these people now disbelieve in them, we will entrust it to others who will not disbelieve. تو تین چیزیں یہاں پہ ان کو دی گئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ان کو کتاب دی گئی، ان کو ہدایت دی گئی، اور ان کو حکمت دی گئی۔ حکمت کیا ہے کہ ان کے پاس ایک گڈ سینس ہوتی ہے، ان کے پاس سمجھ ہوتی ہے کہ کس وقت کیا کچھ کرنا چاہیے، کس وقت کیا کہنا چاہیے، اور یہ کہ یہ آخر کے اندر لاسٹلی ان کو نبوت دی گئی جو کہ ایک لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے۔ Those were the people Allah guided. Therefore follow their guidance. Say I ask no reward for it from you. It is a reminder for all people. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں اس کا جو ہے نا کہ میں اجر نہیں، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمہیں یہ سب کچھ ہدایت دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، مگر اس کا مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اب اجر جو ہوگا وہ obviously مختلف چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی سے کوئی اپنا شکریہ چاہتے ہیں، یا اس سے کوئی کامیابی یا کوئی فیم چاہتے ہیں یا پاور چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، تو اللہ سے ہی ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا۔ فائنل چیز تو اللہ کی طرف سے، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو یہ تو فوز العظیم ہے، دس از دا گریٹ ٹرائمف دیٹ از دیر۔ کوئی خزانہ جو ہے اس کے برابر نہیں ہوگا کہ اللہ نے ایک ہماری چھوٹی نیکی بھی قبول کر لی تو دنیا کا بڑا سے بڑا خزانہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ They have no grasp of Allah's true measure when they say
Allah has sent nothing down to a mere mortal. Say who was it who sent down the scripture which Moses brought as a light and a guide to people, which you made into separate sheets, showing some but hiding many. You were taught things that were neither you or nor your forefathers had known. Say Allah then leaves them engrossed in playing in their vain talk. तो ये जो मक्का ये जो था ये आयत जो थी ये जो कुफार के मक्का जो में जो थे मक्का के जो कुफार थे उन्होंने जो था ये यहूदी जो कबीले थे वहाँ पे उनसे क्योंकि ये जो कुफार थे इनके पास तो कभी कोई ना नबी आया था ना कोई किताब आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये जो है ना यहूदियों से पूछते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारे पास किताबें भी आई हैं और नबी भी आए और वही भी आई है। तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई क्या अल्लाह ताला अपना कलाम भेजता है ऐसा, इसलिए जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे दावा कर रहे थे कि मेरे पर अल्लाह की वही आ रही है। तो यहूदियों से उन्होंने पूछा कि भाई ये ऐसा होता है यानी, तो यहूदियों ने मालूम है क्या जवाब दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हालांकि पता था कि उनके भी नबी के ऊपर अल्लाह ताला ने कलाम भेजा, किताबें भेजी, मगर वो ऐसे अंधे थे मुखालफत में, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में इतने अंधे थे कि उन्होंने इसी को डिनाई कर दिया, ये इनकार कर दिया, ये जो नबूवत का जो पूरा है उसके ऊपर भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से ये तो यहूदी जो थे वो बेसिकली जो थे वो इस पे भी उनको डर लगता था कि कहीं वो अगर ये कह दें कि हाँ जो है नबूवत हो सकती है और वही आती है, और मगर वो हमारे लिए मखसूस है कि हमारे ऊपर ही सिर्फ वही आएगी, तो ये ना हो कि ये जो कबीले के लोग हैं और कुरैश के लोग हैं ये सॉर्ट ऑफ उनके अंदर एक वो फ्लेयर अप कर जाएं वो कि ये क्या बात हुई कि हमारे उसके ऊपर क्यों नहीं आ सकती। अना की भी बात होती है ना, तो वो अपना प्रॉफिट को ना डिफेंड करना शुरू कर देंगे जो कुफ़ार हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे उसको ही हटा दो, क्योंकि नहीं अल्लाह ताला जो है किसी के ऊपर भेजता ही नहीं है वो। तो अगर लोगों के अंदर ये रुझान है कि वो इनकार करते हैं, उनको मालूम है कि ये सच है, ये हक़ है, इस वजह से कि वो तकब्बर है उनके अंदर, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं देता। और आप देखें यहूदियों में बहुत ही कम यहूदी थे जो कि मुसलमान हुए। And this is a book which we have sent down, blessed and confirming what is before it, that you may warn the mother of cities and those around it. Those who believe in the hereafter believe in it, and they will protect their prayers. तो ये किताब जो है अल्लाह ताला ने भेजी, अल्लाह ये कहता है अल्लाह ने इस किताब को भेजा और ये बड़ी बरकत वाली किताब है। ये किताब इतनी बरकत वाली है कि जिसका भी इस किताब के साथ ताल्लुक़ हो जाए अल्लाह ताला उसके अंदर उसको बरकत कर दे, उस पर बरकत कर देता है। जिस जगह पे ये किताब नाजिल हुई वहाँ पे भी बरकत है, जिस महीने में ये किताब नाजिल हुई यानी कि रमज़ान का महीना, इस रमज़ान में देखिए कितनी बरकत है। तो इस किताब के अल्फाज, इसके अहकाम, इसकी जगह जहाँ ये पढ़ी जाती है, जो ये पढ़ता है, जो ये सुनता है, उन सब पे अल्लाह ताला की बड़ी जो है ना बरकत होती है। दूसरा इस आयत के अंदर जो मकसद बता दिया इस किताब का कि ये यानी कि देखिए मकसद किताब का क्या है, इस कुरान का हमारे सब के अंदर एक तलब है। क्या तलब है? वी आर लुकिंग फॉर गाइडेंस। हम सब के अंदर जो है ना ये हमेशा हमें एक सवाल उठता रहता है, मैं कौन हूँ? हु एम आई? मैं कहाँ से आया हूँ? वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम? कहाँ जा रहा हूँ? वेयर एम आई? मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी का? व्हाट इज़ हैपनिंग? क्यों हुआ ऐसा? ये सारे जो सवाल हैं हम सब के अंदर ये सवाल उठते हैं, और ये जो सवाल है ना ये सिर्फ हिदायत जो है ना इन सवालों की तस्कीन करती है। ये जो हमारे अंदर तलब है ना वो एक बड़ी अच्छी किताब है, अगर आपके पास कभी मौका मिले। ये विक्टर फ्रैंकल एक है तो यहूदी है, मगर उसने किताब लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैं उस किताब को कम से कम 2-3 दफ़ा पढ़ चुका हूँ। आई विश आई कैन टीच दैट बुक। इतनी अच्छी किताब है कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, मकसद जो है वो क्या है। एनीवे तो ये कुरान की जो हिदायत है ना ये इसी वजह से है कि हमारे अंदर ये एक इनर जो तलब है ना, ये सारे जो सवालात जो मैं आपको बता रहा था ये उसकी है। और अगर इंसान को हिदायत नहीं मिलती, अगर इंसान को हिदायत नहीं मिलती तो इट रिजल्ट्स इनटू डिसओरिएंटेशन। हमें बड़ी तकलीफ़देह एक चीज़ होती है, हमारा अमन जो है ना वो जाता रहता है अगर हमें ये हिदायत। तो हिदायत जो है ये सारी हमारी जो सवालात हैं इसको। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा, क्या कहा? ये किसको मिलेगी? जो आखिरत पे ईमान लेके आते हैं और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। तो नमाज की कैसे हिफाजत करते हैं भाई? सबसे पहले तो वज़ू की हिफाजत करें, कपड़ों की हिफाजत करें, औकात की हिफाजत करें, अरकान की हिफाजत करें कि अटमोस्ट केयर के साथ उसको किया जाए। और फिर ये कि नमाज जब पढ़ें तो अल्लाह को याद करें। दैट्स द मकसद। नमाज का मकसद ही ये कि हमारा ध्यान इधर से ना भटके, अल्लाह हमारे जहन के अंदर हो।
وہ آتی ہے نا اقیم الصلاۃ للذکری کہ یا نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، تو ذکر جو ہے نا اللہ کا نماز کے اندر ضروری ہے. اینڈ ہو از مور unjust than the one who invents a lie about Allah or says it has been revealed to me while nothing has been revealed to him, and the one who says I will reveal like that what Allah has revealed. And if you see, when the wrongdoers are in the overwhelming pangs of death, while the angels extend their hand, yield your soul. Today you will be rewarded the punishment of humiliation for what you used to say against Allah other than the truth, and you were arrogant towards his verses. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آیت، یہ جو اتنی لمبی آیت ہے، اس کے اندر جب آخر کے اندر بتایا نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا یہ کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کے لیے اور اس کا انکار کرتے ہیں، کہ فرشتے جو ہیں، جو کہ ہم جن کو کہتے ہیں نا ہمارے کرامن کاتبین، جو ہمارا لکھ رہے ہیں، ہماری بائیوگرافی لکھ رہے ہیں، ہماری سوائے عمری لکھ رہے ہیں، بیٹھ کے ہر وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا کہ اگر تم دیکھتے کہ یہ جنہوں نے یہ یعنی کہ جو رانگ ڈوئرز ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، کہ ان کے اوپر جب یہ موت کا وقت آئے گا تو یہی فرشتے جو ہوں گے نا، یہ اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور کہیں گے کہ اپنے ان کی روحوں کو کہیں گے اس کو نکالیں گے روحوں کو. تو فرشتوں کا ہاتھ ڈالنا، روحوں کو نکالنا لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی ڈریگ کر کے نکال رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک بالکل ایک وارننگ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے. یہ جو تکلیف ہوگی نا عذاب یعنی موت کے عذاب کی تکلیف اور قبر عذاب کی تکلیف، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ ایک حدیث ہے. پروفیٹ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری قبر ہوگی، یا تو وہ ایک باغ ہے جیسا کہ ایک جنت کا باغ ہے، یا ایک ایسا گھڑا ہوگا کہ جیسے کہ ایک یعنی کہ ہیل فائر جس کو کہتے ہیں نا کہ عذاب کا گھڑا ہوگا. اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کیوں یہ تھا کہ یو ور ایروگنٹ، کہ تم جو تھے تم تکبر کیا کرتے تھے اللہ کی آیت. تو تکبر جو ہے اللہ کی آیت کی طرف وہ جو ہے وہ تو وربلی بھی ہو سکتا ہے، یا ہم سمجھے کہ یہ ہمارے لیے توہین ہے کہ ہم احکام آف قرآن جو ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. Now you will return to us alone as we first created you. You have left behind everything we gave you. We do not see those intercessors of yours that you have claimed were your partners of Allah. All bonds between you have been severed, and those to whom you had made claims have deserted you. تو اکیلے آئے تھے ہم، دنیا میں بھی اکیلے آئے تھے، بالکل بے بس تھے، ننگے تھے، کوئی کھانا نہیں تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی، اور جب واپس جائیں گے تو اسی طریقے سے واپس جائیں گے، اکیلے ہوں گے، بالکل بے بس ہوں گے، کوئی صلاحیت نہیں ہوگی. لے کے کیا جائیں گے؟ اپنے اعمال کو لے کے جائیں گے، جو اس دنیا میں کمایا تھا وہ لے کے جائیں گے. سارے تعلقات جو ہیں ہمارے دنیا کے، وہ تو دنیا کے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہے نا جو ہمارا بدن ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ہیں. ہماری روحیں جو ہیں وہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ساری روحیں جو ہیں اکیلی ہوں گی. It is Allah who splits open the seed and the fruit stones. He brings out the living from the dead and the dead from the living. That is Allah. So how are you being turned away from the truth? تو یہ اگین دیکھیں، یہ قرآن جو دعوت دے رہا ہے لوگوں کو، کہ جن کا ایک سائنٹیفک مائنڈ ہوتا ہے ان کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کس نے یہ قوت دی ہے اس بیج کو، کہ یہ بیج پھٹتا ہے اور پھر اس کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے. اس کی آپ کبھی بیج کو دیکھیں، آج آپ روزہ کھولا ہوگا تو کھجور کھائی ہوگی، اس کی جو گٹھلی کو اگر آپ کبھی فیل کریں کہ کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کی گٹھلی، بٹ یہی چیز ہے کہ اس کے اندر سے اس گٹھلی کے اندر کیا کیا کچھ ہے آپ تو جان بھی نہیں سکتے. انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر پورا ڈی این اے ہے ایک بیج کے اندر، کہ یہ جو کھجور کا پیڑ لگے گا اس میں کتنا اونچا ہوگا، اس میں کتنے پتے ہوں گے، اس کا فروٹ کتنا ہوگا، اس فروٹ جو ہوگا وہ کتنا میٹھا ہوگا. یہ تمام چیزیں اس ایک بیج کے ڈی این اے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی. تو یہ جو بیج کا پھٹنا ہے یہ ایک بالکل کامن چیز ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، مگر یہ بڑا ایک اسٹانشنگ فینومنا ہے کہ اتنی سخت چیز کے اندر سے ایسا نرم سا پودا نکل کے چھوٹا سا نکلتا ہے، پھر وہ ایک پورا ایک درخت بن جاتا ہے. It is he who kindles the light of dawn and has made the night for rest, and the sun and the moon for reckoning of time. That is the measure of Almighty, the all-knowing. تو یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ہستی ہے، کوئی الگ خدا نہیں ہے جو کہ روشنی بھی لے کے آتا ہے اور جو کہ اندھیری بھی لے کے آتا ہے، اور اسی نے چاند بنایا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون سا ٹائم ہے، کیا وقت ہے. And it is he who placed for you the stars so that you may be guided by them through the darknesses of the land and the sea. We have made plain our revelation for a people who know. تو جتنے بھی یہ چاند اور ستارے یہ بھی ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بتائیں تاکہ ہمیں راستہ مل سکے. اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، یا اسی نشانی سے لوگ جو ہے دنیا میں چلتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں.
اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہے گا کہ لوگ جو ہے ستاروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے راستے دنیا میں جو راستے ڈھونڈنے کے لیے. اب بھی آپ دیکھیں گے جو نیویگیشن سسٹم ہے سیلیسٹل نیویگیشن سسٹم، وہ بھی سارا یہ جو ہے یہ ستاروں کو ہی فکس پوائنٹس لیتا ہے، اسی سے پوزیشن نکال کے جو ہے یہ کرتے ہیں. تو ستاروں کی ابھی بھی بہت ضرورت ہے انسان کے پاس، حالانکہ انیشل نیویگیشن سسٹمز وغیرہ آ گئے مگر پھر بھی ستارے اور فکس باڈیز دیٹ آر دیر. اور مگر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ستاروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تمہارے اوپر اگر اللہ تعالیٰ چاہے. It is He who created you from a single being and has made a place of dwelling and a place of rest and a place of dwelling and a resting place. We have made plain our signs for the people who understand. دو ورڈ یہاں پہ یوز ہو رہے ہیں. هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع. دو ورڈ آتے ہیں. مستقر از اے پلیس آف پرماننٹ اسٹے، جہاں پہ آپ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں آپ ہمیشہ رہتے ہیں. مستودع وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ ایک محفوظ جگہ، جو رکھنے کی جگہ، جس کہتے ہیں نا امانت میں رکھا ہوا، تھوڑی وقت کے لیے امانت میں رکھا ہوا. جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہن کے اندر ہوتا ہے، یا ہماری قبر ہوگی اس کے بعد وہاں پر ایک شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے ہم اس کے اندر رہیں گے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ٹیمپری جگہ کے اوپر ہوتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں نا عارضی جگہ، سیف کیپنگ جس کو امانت کی جگہ، مستعدہ جس کو قرآن یہاں پہ مستعدہ ورڈ یوز کرتا ہے، اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ یہ پرماننٹ جگہ یا یہ ٹیمپری جگہ یا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں جو کہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جہاں پہ ایک امانت میں اللہ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا وہی جگہ ہوتی ہے. اتنی سی جگہ وہ سمجھتا ہے یہ پوری دنیا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کتنی 2 انچ بعد 1 انچ کے باہر یہ دنیا کتنی بڑی دنیا، کتنی وسیع دنیا ہے. اور وہ پھر وہ دریافت کرتا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے. یہی چیز ہوگی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، بیکاز یہ بھی جو جگہ جو ہے نا یہ ہماری یہاں پہ یہ مستودع ہے جو اب ہم زندگی گزاریں، ایک ٹیمپریری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے امانت میں ہمیں رکھا ہوا ہے. اب ہم جب اگلی دنیا میں جائیں گے تو ہمیں سڈنلی ریئلائز ہوگا کہ اوہ مائی گاڈ کیا دنیا ہے یہ، مطلب کیا جو اگلی وہ ہے وہ کیا چیز ہے موت کے بعد. It is He who sends down water from the sky and produces the growth of all things. We produce from it greenery from which we produce grains arranged in layers, and from the palm trees and of its fruits are clusters hanging low, and gardens of grapevine and olive and pomegranate, similar yet varied. See at its fruit when it yields and it ripens. Indeed, in that are signs for a people who believe. دیکھیے بارش کو بھی دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ نے ایک واٹر سائیکل بنایا ہوا ہے، لازم ہے ہر زندگی کے لیے. اور پھر اس کی ساری زندگی جو ہم اپنا یہ جو دیکھتے ہیں دنیا جو ہے، دنیا ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے ہرے پتوں کے اوپر. اور قرآن یہاں پہ جو ورڈ یوز کرتا ہے نا، اگر آپ اس کو کبھی اسٹڈی کریں، فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَضِرًا، یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک سبز چیز بنائی. تو آپ آج جا کے سائنس کو پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سبز چیز ہے، ہرے پتے جو ہیں نا وہی سارے رسپانسبل ہیں. ساری کلوروفل جو بنتی ہے دنیا میں، فوٹو سینتھسس ہوتا ہے، آکسیجن بنتی ہے، وہ صرف ہرے پتوں کی وجہ سے بنتی ہے اس آیت کے اندر جو ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے جو رنگ ہیں، جو ٹیسٹ ہیں، ذائقے ہیں، خوشبو ہے فروٹس کی. ایک ہی زمین ہوتی ہے، اس میں سے ایک ہی مٹی ہوتی ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، کتنے الگ الگ فروٹس اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس میں سے نکالتا ہے. Yet they have made jinns partners with Allah, though he created them, and without any true knowledge they attribute sons and daughters to him. Glory be to him, he is far higher than that what they ascribe to him. تو جن جو ہیں وہ بھی ایک امت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی بنایا، ان کا بھی ایک شعور ہے، ایک کہتے ہیں نا عاقل ہے، ان کی بھی انٹیلیجنس ہے. وہ ایک شعلے سے بنایا جس میں کہ کوئی دھواں نہیں ہوتا، وہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. اور جو جنوں کا جو سب سے ماسٹر ہے، ان کا جو ہیڈ ہے، وہ تو اوبیسلی سردار جو ہے وہ تو شیطان ہی ہے. تو یہاں پہ ہم آ کے رکتے ہیں انشاءاللہ. یہیں پہ سے جو ہے 2-3 جو کی ٹیک اوے تھے. پہلا تو ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سوچنے کا انداز، ایک مرحلے سے ایک غور کرنا، ایک فکر کرنا، ایک ڈیلیبریشن کرنا، ایک کہتے ہیں نا جو ایک شخص ڈھونڈتا ہے سچ کو، جیسے ہم بھی ایوری ٹائم وی آر سرچنگ فار دا ٹروتھ، ایک ہم میننگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر. تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں. ایک انہوں نے ایک طریقہ بنا دیا ایلیمنیشن کا، غور و فکر کرنے کا.
دوسری چیز جو ہم نے آج دیکھی جو نیند کے بارے میں، کہ جیسا نیند جو ہے وہ بھی ایک موت کی جیسی چیز ہوتی ہے، تو اٹس اے گریٹ ریمائنڈر فار اس. ہر رات ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا ہے کہ دیکھو اب ہماری موت آنے والی ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں اگلی صبح ہمیں ملے گی یا نہیں. تو ہم کم از کم یہ دیکھ لیں کہ آج ہم نے کیا چیزیں اچھی کی ہیں، کیا غلط کی ہیں، کیا ہم نے آگے بھیجا ہے، اور جو غلط کیا اس سے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے معافی مانگیں، اور اس کے بعد ہمیں نیند آئے، تاکہ یہ کہ ہم جائیں یہاں سے دنیا سے تو اللہ سے معافی مانگ کے جائیں. اس کے بعد آخر میں ہم نے جو ایک آیت یہ دیکھی، حاذا کتاب انزل اللہ مبارک مصدق الذی بین یدی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، برکت والی کتاب. تو اس سے جتنا ہم اس کتاب سے جڑیں گے، جتنا اس کتاب کو پڑھیں گے، جتنا اٹیچ ہوں گے اس کتاب کے اندر، اتنی اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے گا. تو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.